मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, साल्ट रेंज प्रोडक्शन की तरफ से राजा अरशद महमूद आपको खुशामदीद कहता है। नाज़रीन, मैं इस वक्त चोआ सैदन शाह कटास बाईपास के ऊपर मौजूद हूँ। ये एक चोआ सैदन शाह की बाईपास ज़रूरत भी है और अब ये एक खूबसूरत सैरगाह भी बन गई है। इस बाईपास के ऊपर से चोआ सैदन शाह का इंतहाई खूबसूरत व्यू नज़र आता है। ये जो चोआ सैदन शाह है, ये एक वादी है। चारों तरफ पहाड़ों में घिरी हुई चोआ सैदन शाह बहुत ही हसीन और जमील वादी है। इस बाईपास के तामीर होने के बाद जो सीमेंट से लदी हुई गाड़ियाँ चोआ सैदन शाह बाज़ार से गुज़रती थीं, वो अब बाज़ार से नहीं बल्कि इस बाईपास से गुज़रती हैं, जिसकी वजह से जो चोआ सैदन शाह के अवाम हैं उनको काफ़ी सहूलत हो गई है। सड़कें काफ़ी जो बाज़ार की हैं वो टूट फूट से बच गई हैं और लोगों को काफ़ी जो ज़हनी सुकून है वो मुयस्सर हुआ है। वरना पहले बहुत ज़्यादा अज़ाब था कि बहुत ज़्यादा सीमेंट की गाड़ियाँ जो बाज़ार से गुज़रती थीं, मगर अब ये सारी सीमेंट वाली जो गाड़ियाँ हैं वो इस बाईपास से गुज़रती हैं। जैसे ये खाली गाड़ी जा रही है सीमेंट लेने के लिए और वापसी पे ये सीमेंट लेके आएगी। चोआ सैदन शाह जो है वो बहुत सारी अपनी मसनूआत की वजह से मशहूर है। एक तो यहाँ का लौकाट बड़ा मशहूर है, उसके अलावा अरग गुलाब बड़ा मशहूर है। यहाँ के जो बागात हैं जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता तबाह होते जा रहे हैं, मगर अभी तक भी यहाँ लौकाट, खुबानी, अनार, नाशपाती वो काफ़ी मशहूर है। और यहाँ का जो अरग गुलाब है वो तो पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। चोआ सैदन शाह पूरी तहसील बल्कि उसके इर्द गिर्द और भी जगह मादनियात की वजह से भी बड़ी मशहूर हैं। ये जो आपको एक नज़र आ रही है ये कोल माइंस है, यहाँ से कोयला निकलता है और इसी तरह की इस पूरे इलाके में माइंस हैं। बाईपास के ऊपर जब हम थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो यहाँ एक बहुत बड़ा ये मोड़ बना हुआ है और इस मोड़ के साथ ये जो हिफाजती दीवार बनी हुई है इस पे शाम को लोग आ जाते हैं। शाम होते ही यहाँ लोगों का रश लगना शुरू हो जाता है और वो यहाँ आके एंजॉय करते हैं, पिकनिक मनाते हैं। जैसे वो सामने दो साहब बैठे हुए हैं बाइक पे, बाइक साथ खड़ा और वो दीवार पे बैठ के तो कोई चीज़ खा रहे हैं।
ناظرین، جب یہ بائی پاس بن رہا تھا تو یہ ایک مکمل سنگلاخ پہاڑ تھا. بہت بڑی بڑی اس کی چٹانیں تھیں جن کو یہ دیکھیں اس طرح کاٹ کے تو یہ بائی پاس بنایا گیا ہے. یہ جو پہاڑ کی کٹنگ ہے یہ صرف ایک جگہ نہیں ہے، یہ اس بائی پاس پہ جگہ جگہ ہے. اور ایک جگہ تو یہ جو اس کی لائم سٹون کی کٹنگ ہے وہ 40 فٹ تک ہے. 40 فٹ اس کی کٹنگ کی گئی ہے، اس کے بعد یہ سڑک بنائی گئی ہے. ناظرین، یہ بھی آپ کو ایک کوئلے کی مائن نظر آ رہی ہے، اور اسی کے ساتھ وہ جو ان کے مزدور ہیں ان کے رہائشی کوارٹر بھی بنے ہوئے ہیں. اور ایسی مائنیں یہاں آپ کو جگہ جگہ ملیں گی، اور جگہ جگہ یہاں سے کوئلہ نکال رہے ہیں. وہ سامنے بھی 2 مائنیں لگی ہوئی ہیں جو یہاں سے کافی دور ہیں، شاید آپ کو نظر آ رہی ہوں. ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ چوہا سعدن شاہ کے ارد گرد یا اس پوری تحصیل چوہا سعدن شاہ اور ڈسٹرکٹ چکوال اور اس کے سراؤنڈنگ میں ڈسٹرکٹ میاں والی اور ڈسٹرکٹ جہلم، یہ سارا علاقہ معدنیات کی وجہ سے بہت مشہور ہے. اور اس میں سب سے زیادہ جو معدنیات ہے وہ لائم سٹون جو سیمنٹ میں استعمال ہوتا ہے. لائم سٹون کے ساتھ ساتھ یہاں پہ فائر کلے بھی ہے، ریڈ کلے بھی ہے، جپسم بھی ہے، سلیکا سینڈ ہے، یہ کافی مقدار میں ہے. یہ چوہا سعدن شاہ کے جو سراؤنڈنگ ہے اس میں بہت زیادہ گھنے جنگلات بھی ہیں، جیسے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ اس کے سراؤنڈنگ میں ہر طرف گھنے جنگلات ہیں، مگر ساتھ ساتھ محکمہ جنگلات کی لاپرواہی سے یہ لوگ ان کو کاٹ بھی رہے ہیں. اور کافی لوگ جو ہیں وہ صبح آتے ہیں اور یہاں سے جنگل سے اپنا ایندھن وغیرہ وہ کاٹتے ہیں، جن کو پوچھنے والا بالکل کوئی نہیں ہے. ناظرین، جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ پہاڑ جگہ جگہ سے اس کے لائم سٹون کو کاٹ کے تو یہ بائی پاس بنائی گئی ہے. یہ وہی جگہ ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 40-50 فٹ اس پہاڑ کو کاٹا گیا ہے، اور یہ مکمل لائم سٹون ہے. جیسا کہ یہاں سے آپ کو یہ کلیئر نظر آ رہا ہے کہ یہ مکمل لائم سٹون ہے، اس میں کوئی مٹی نہیں ہے. یہاں دیکھیں، اور یہاں آپ کو اس کی بلندی نظر آ رہی ہوگی. یہ تقریباً 40 سے 50 فٹ. یہ جب یہ بن رہا تھا تو میں نے آ کے ان کے ٹھیکیدار سے پتہ کیا تو اسے کہا جی کہیں جگہ سے 50 فٹ ہے، کہیں سے 40 فٹ ہے. اور یہ کافی دن اس پہ بلڈوزر اور سویٹر مشینیں لگی رہی ہیں، اور یہ جو اس کی کٹنگ ہے وہ مکمل ہوئی تھی. ناظرین، یہ جو لائم سٹون ہے اس سے چونے کا پتھر بھی تیار ہوتا ہے، اور یہ جو چونے کا پتھر ہے یہ اس سے پھر چونا تیار ہوتا ہے، اور وہ بہت سارے کیمیکل میں استعمال ہوتا ہے. اور خاص طور پہ یہ جو پینٹ ہوتے ہیں یہ ان میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور یہ جو اپنے اور بہت سارے کیمیکل ہیں جن کے بارے میں مجھے تفصیل نہیں پتہ، مگر یہ پتہ ہے کہ کافی سارے کیمیکل میں یہ استعمال ہوتا ہے. ناظرین، یہ بھی ایک کوئلے کی مائن ہے، اور یہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہوگی. یہ اس کے اندر ایک لائن بچھی ہوئی ہے، اور یہ چھکڑے کی مدد سے یہاں سے کوئلہ نکالتے ہیں. یہ ایک نیچے کمرہ نظر آ رہا ہے، اس میں جو ڈیزل انجن ہے وہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک آہنی رسا استعمال کرتے ہیں جس سے یہ چھکڑا باندھ کے، تو کیونکہ اندر مائن جو ہے وہ کافی ڈپ ہوتی ہے تو وہ نیچے چلے جاتی ہے، اور جب وہ چھکڑا بھر جاتا ہے تو نیچے سے وہ انڈیکیشن دیتے ہیں، اور پھر وہ انجن چلا کے تو چھکڑا باہر نکالتے ہیں، اور اس طرح وہ کوئلہ باہر نکلتا ہے. ناظرین، چوہا سعدن شاہ اور اس کا جو ارد گرد کا علاقہ ہے وہ اپنی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے، مگر مجھے یہاں یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ ہمارے چوہا سعدن شاہ کی طرف
نہ کسی سیاستدان نے کوئی توجہ دی ہے، نہ ہی ہماری جو انتظامیہ ہے انہوں نے کوئی توجہ دی ہے، حالانکہ یہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے۔ یہ ناظرین جنگلی بیر ہیں، اور یہ اس قسم کے جو پودے ہیں یہ خود بخود اگتے ہیں اور یہاں جگہ جگہ موجود ہیں۔ ناظرین پہاڑوں کے درمیان سے چوہا سیدن شاہ کا بہت ہی خوبصورت نظارہ یہاں سے نظر آتا ہے۔ اور ناظرین آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو چوہا سیدن شاہ ہے اس کے ارد گرد بہت ہی خوبصورت جگہ دیکھنے والی ہیں، اور ان میں خاص طور پہ ایک گندھالا باغ ہے جس کی میں بعد میں آپ کو ایک ویلاگ بنا کے میں آپ کو دکھاؤں گا، اور ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ کس طریقے سے وہ ضلع کونسل چکوال کی نااہلی کی وجہ سے وہ تباہی کے دھانے پہ پہنچ گیا ہے، اور ایک بہت ہی وسیع رقبے پہ پھیلا ہوا باغ اب تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ جی ناظرین یہ بھی ایک کوئلے کی مائن ہے جو بالکل چوہا سیدن شاہ کے اوپر لگی ہوئی ہے، اور اس میں سے کوئلہ نکل رہا ہے۔ یہ جو سامنے ناظرین آپ کو کمرے نظر آ رہے ہیں، یہ جو یہاں پہ کول مائنز لیبر ہے ان کی رہائش کے لیے یہ کمرے بنائے گئے ہیں۔ ناظرین آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان مائنوں کی وجہ سے جو چوہا سیدن شاہ کا زیر زمین پانی ہے اس کی سطح کافی نیچے چلی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مائنز اونر ہیں یہ جب مائنز لگاتے ہیں اور مائن کافی کیونکہ پہاڑ کے اندر نیچے گہرائی تک جاتی ہے، اور جب ان میں پانی آ جاتا ہے تو یہ بہت بڑے بڑے پمپ لگا کے تو ان کے ذریعے یہ پانی نکالتے ہیں، اور وہ کیونکہ بہت پانی کسی کام کا نہیں ہوتا، وہ استعمال بھی نہیں ہو سکتا، اور نہ وہ پانی پینے کے قابل ہوتا ہے، نہ وہ برتن دھونے کے، نہ کپڑے دھونے کے، تو وہ پھر ضائع ایسے کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو اس چوہا سیدن شاہ کا زیر زمین پانی کی سطح وہ کافی نیچے چلی گئی ہے۔ مائنز پر جانے کے لیے اس قسم کی کچی سڑکیں بنائی جاتی ہیں، یہ تقریباً یہاں پہ جگہ جگہ پہ ایسی کچی سڑکیں آپ کو ملیں گی، اور پھر اس پہ ٹرک جاتے ہیں اور وہاں سے کوئلہ لوڈ کر کے لے کے آتے ہیں، اور آگے پھر یہ جو اینٹوں کے بھٹے ہوتے ہیں یہ کوئلہ ان میں جلتا ہے، اور پھر وہاں سے یہ اینٹیں بنتی ہیں، اینٹوں کی پکائی ہوتی ہے، اور پھر یہ اینٹیں ہماری مارکیٹ میں سے بلڈنگ وغیرہ اور گلیوں میں استعمال ہوتی ہیں۔ ناظرین یہ تھا چوہا سیدن شاہ کٹاس بائی پاس جس کی میں نے آپ کو سیر کروائی ہے، اور اس کے جو ارد گرد کا علاقہ ہے وہ بھی میں نے آپ کو دکھایا ہے۔ اگر یہ میری آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے مہربانی میرے چینل سالٹ رینج پروڈکشن کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ٹچ کر دیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان راجہ ارشد محمود کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔